24. یہ جو صفت اس آیت میں بتائی جا رہی ہے وہ اللہ نے جس کو عطا کر دی ہے. روایات میں ہے کہ صبر کی بات ہو رہی کہ صبر کا ایمان کے ساتھ وہ تعلق ہے جو بدن کے ساتھ سر کا ہوتا ہے. اس کا اگر کٹ جائے تو پیچھے بدن نہیں رہتا. بغیر صبر کے ایمان ایسے ہے جیسے سر کٹا کوئی خلاشی ہوتی ہے. صبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام زمانہ گواہی دے رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اور پھر یہ راستہ کٹھن ہوتا ہے, مشکلات آئی تو ایک دوسرے کو, چونکہ بھائی تھے ایک دوسرے کے ایمان والے, وتواصوا بالحق کہتے رہے حق کو نہیں چھوڑنا ایک دوسرے. سختی اگر دیکھا پریشان ہو تو تسلی دی کہ نہیں گزر جائے گا, حق نہیں چھوڑنا. وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کہتے ہیں. خراب مت ہونا, صبر کر, خراب مت ہونا, خراب مت. بس یہ صبر, جس میں صبر نہیں ہے وہ تو فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے. آیت نمبر 24 کیا کہیں گے ان کو؟ سلام علیکم. یہ والا صحیح سلام ہوگا جس کو سننے کی توفیق ملی. فل سلامتی, تم پر سلامتی ہو. کیوں, کیا سبب بنا اس سلام کا؟ سلام علیکم بما صبرتم. بہت ساری صفات ذکر ہوئی ہیں نا, لیکن سلام کے ساتھ ان کی تکرار نہیں کی, ایک صفت کا نام لیا. تم پر سلام ہو جو تم نے صبر کیا اس کی وجہ سے. فنعم عقبی الدار. تو اب یہ آخرت کا گھر کتنا عمدہ ہے تمہارے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تو بس یہ ان کے لیے جو بے صبرہ, حلال پہ اکتفا نہ کرے, حرام کی طرف بھاگے, بات پہ جہاں جذباتی ہو اللہ بھول جائے, جو دل میں آئے کر دے, اس کو کہاں یہ سلام ہوگا؟ اسے کہیں گے سلام علیکم. جس کو غصے میں آ کے پتہ نہیں کیا گالیاں اور فل بکنے, جس کی سیرت یہ ہو, اسے کہیں گے فرشتہ سلام علیکم بما صبرتم. نہیں کہیں گے. لہذا یہ آیات یہ پیدا کرو تاکہ اس کے قابل بن سکے. فرشتے جھوٹ نہیں بولیں گے کہ تم پر سلام ہو جو تم نے صبر کیا, تب صبر ہو ہی نہ اس میں. فنعم عقبی الدار. تو عاقبت کا گھر کیا عمدہ گھر.